السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ پڑھائی کے دوران وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ گزرتے وقت میں شیرزمان اور ہیر کی زندگی میں مختلف تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ ان کی بیٹی سنہری کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ شماس بن زماد کے ساتھ جا چکی تھی۔ سال میں ایک بار ملنے آتی تھی۔ شیرزمان اور ہیر کے ٹرپلز آریان شیر جو سب سے بڑا تھا وہ ایک حادثے میں کھو چکا تھا۔ امرام شیر آرمی میں میجر کے عہدے پہ فائز تھا۔ سب سے چھوٹا شیر دل اب شیرزمان کے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ سبھی اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ بظاہر تو وہ سب مطمئن دکھائی دیتے تھے، مگر ان دونوں کے دل میں اپنے سب سے بڑے بیٹے کی جدائی کا غم پل رہا تھا۔ شیرزمان کی محبت میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنی گردن پہ شیرزمان کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ شیرزمان جب بھی اس کے قریب آتا وہ سب غم بھول جاتی، اس کی قربت میں سکون محسوس کرتی۔ اسے بھی اپنے محرم سے جان لیوا عشق تھا۔ دونوں کی جوڑی مثالی تھی۔ بس کریں پلیز، آپ اکتائے نہیں، مجھ سے اتنے سال ہو گئے، ہیر کی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری لٹل وائف ہر نئے دن مجھے اور بھی پیاری لگتی ہے، میں اس سے کبھی اکتا نہیں سکتا۔ اچھا کافی وقت ہو گیا ہے، اب سو جائیں، ہیر نے شانے سے کھسکا ہوا گون درست کرتے ہوئے کہا۔ کیا یار، سارا دن تو اپنے بچوں اور گھر کے کاموں میں گزار دیتی ہو، رات کو مجھے سونے کے مشورے۔ کچھ تو احساس کرو مجھ مظلوم کا بھی، شیرزمان نے اپنی اوشن بلو آئیز میں شرارت لیے کہا۔ وہ اس عمر میں بھی اپنے اسٹائل سے اس کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آپ بڈھے ہو گئے ہیں، وہ اس کے سینے پہ پیار بھرا مکہ برسا کر بولی۔ اب اتنا بھی بڈھا نہیں ہوا، تمہاری اجازت درکار ہے، ابھی بھی ہمارے ٹرپلز کے کم از کم ڈبلز تو آ ہی سکتے ہیں، وہ ہیر کو اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے بولا۔ بہت ہی کوئی وہ ہیں آپ، ہیر نے نظر اٹھا کر شیرزمان کی طرف دیکھا۔ وہ آج بھی اس کی نیلی چمکتی ہوئی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر دنیا بھول جاتی تھی۔ شیرزمان نے اسے اپنی بے پناہ محبت دی تھی۔ وہ خود کی قسمت پہ نازاں تھی، اتنا پیار کرنے والا ہمسفر جو ملا تھا۔ وہ کیا؟ شیرزمان نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ ہیر اسے جواب دینے کے بجائے اس کی گردن پہ بنے ہوئے شیر کے ٹیٹو کو پوروں سے چھونے لگی۔ شیرزمان جان گیا کہ وہ پریشان ہے، وہ جب بھی اداس ہوتی یوں ہی کرتی تھی۔ کیا ہوا ہیر، بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ آؤ پھر سو جاؤ، شیرزمان نے اس کے لیے جگہ بنائی۔ ہیر تکیے پہ سر رکھے ہوئے لیٹی، مگر آج بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہیر، سونے کی کوشش کرو پلیز، میں تمہیں نیند کی گولیوں پہ نہیں لگانا چاہتا، اس لیے نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں کہ تم خود سے نیند لو۔ شیرزمان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میں نے پڑھا تھا کہ جن کی نیند پوری نہیں ہوتی ان کا دماغ آہستہ آہستہ خود کو کسی دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کرنے لگ جاتا ہے۔ مجھے برسوں گزر گئے ہیں، میں ٹھیک سے سوئی نہیں ہوں، پر کیوں میرا دماغ دیمک زدہ نہیں ہو رہا؟ کیوں مجھے کچھ بھولتا نہیں؟ کیوں میرے سامنے وہ گزرا ہوا پل رہتا ہے؟ کیوں مجھے اس اذیت سے چھٹکارا نہیں مل رہا؟ کیوں آریان کی چیخ اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے؟ وہ چیخ اب بھی میری روح کو بھنبور کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی تو میرا دماغ دیمک زدہ ہو گیا، میں سب بھول جاؤں گی، بس یہی سوچ کر چپ ہوں۔ وہ کرب زدہ آواز میں اپنی حالت اس سے بیان کر رہی تھی۔ ہیر، زیادہ مت سوچو، تمہاری صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں۔ میرے پیار کو یاد رکھو، شیر دل اور امرام کو سوچو، مجھے اور انہیں تمہاری بہت ضرورت ہے، ہم سے پیار نہیں تمہیں؟ شیرزمان نے ہیر کی تھوڑی کو اپنے پوروں سے چھو کر پوچھا۔ ہے، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ شیرزمان نے اسے اپنی آغوش میں بھر کر پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ شیر دل مغرور چال چلتا ہوا جیسے ہی آفس میں داخل ہوا تو وہاں کام کرتے سبھی ورکرز اس کے آنے پر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کو سلام کرنے لگے، جس کا جواب وہ سر کے اشارے سے دے رہا تھا۔
اس کے آفس میں کام کرتے سبھی ورکرز اس کے غصے سے پناہ مانگتے تھے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہ ہلتا تھا۔ سب کی سانس خشک ہو جاتے اسے دیکھ کر۔ اسٹاف اس کے آنے کے بعد صرف کام پہ توجہ دیتے۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ سب اس کے سامنے بولنے سے پہلے سوچتے تھے۔ اوپر سے اس کی غصیلی عادت سے سب واقف تھے، کیونکہ وہ غصے میں سب بھول جاتا تھا۔ اس کو اپنا ہر کام وقت پہ چاہیے ہوتا تھا۔ ایک منٹ کی بھی دیری سامنے والے پہ بھاری پڑتی۔ وہ اپنے کام میں کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا۔ یہی بات سب کو ہر وقت ایکٹیو رکھتی، جیسے وہ خود ہمہ وقت ایکٹیو رہتا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیدھا اپنے روم میں آ کر رکا تھا۔ اس کے آفس کی عمارت بھی اسی کی طرح شاندار تھی۔ کیا حال ہے دل؟ اس کو بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب وسیم صدیقی، اس کا دوست اور بزنس پارٹنر، اس کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ تم کب آئے؟ شیردل، جو لیپ ٹاپ پہ امپورٹنٹ میلز چیک کر رہا تھا، وسیم کی آواز سن کر اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے خوشدلی سے بولا۔ کام کے وقت وہ اسٹرکٹ تھا، مگر یاروں کا یار تھا۔ وہ گھر میں بھی اپنے والدین سے بہت پیار سے پیش آتا تھا۔ یار، میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی دبئی سے آیا ہوں، وہاں سے واپس آتے ہی سیدھا تیرے آفس چلا آیا۔ وسیم اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہاں کی میٹنگ کیسی رہی تیری؟ شیردل نے لیپ ٹاپ کا بند کرتے ہوئے اس سے پوچھا، جو ایک اہم کانٹریکٹ کے لیے دبئی گیا ہوا تھا۔ ڈیل ڈن ہو گئی، اس نے مسکرا کر بتایا۔ کانگریچولیشن۔ شیردل نے ہلکا سا مسکرا کر اسے مبارکباد دی۔ تھینکس یار، چل اب اسی خوشی میں پارٹی تو بنتی ہے، شیردل نے اسے کہا۔ چل یار، آج میرا بھی کچھ کھانے پینے کا موڈ ہے، دونوں چلتے ہیں، کام تو ہوتے رہیں گے، چل۔ وہ دونوں ایک ساتھ آفس سے باہر نکل گئے۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے ماہی کو اس کالج میں آتے ہوئے۔ اس نے لکی سر کا بخوبی مشاہدہ کیا۔ جب وہ سر جھکائے پڑھ رہی ہوتی تو اسے خود پر کسی کی پرتپش نگاہوں کا احساس ہوتا۔ جیسے ہی وہ سر اٹھا کر دیکھتی، لکی سر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتے۔ ایسا ایک بار نہیں، ماہی نے کافی بار محسوس کیا تھا، مگر وہ چپ رہی۔ اسے اندر ہی اندر لکی سر کی خود پہ مرکوز نظریں کھٹکنے لگیں۔ اسے بہت برا فیل ہوتا تھا، مگر وہ کسی کو بھی کچھ بتا نہیں سکتی تھی، ساتھ بیٹھی ہوئی اس کی دوست پارس کو بھی نہیں۔ وہ تو مجھے ہی غلط سمجھے گی، ماہی نے دل میں سوچا۔ بظاہر تو لکی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، مگر لکی کی نظریں ماہی کو اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتی۔ وہ اس کے یوں دیکھنے سے بہت گھبرانے لگی تھی، اندر ہی اندر اس کی نظروں کے ارتکاز سے سہم چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، یا پھر اس بارے میں کسی سے بات کرے۔ اس کی کلاس ختم ہوئی تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر آئی۔ ارے زخرف، تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں کب سے تمہیں پورے کالج میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، ماہی اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ پارس کے بلانے پر اس سے بات کرنے لگی تھی۔ پھر باتیں کرتے ہوئے اسے وقت کا خیال آیا۔ وہ بھاگ کر زخرف کی کلاس میں آئی، مگر اس کی کلاس خالی تھی، زخرف وہاں نہیں تھی۔ تم پارس سے باتیں کر رہی تھی تو میں یہاں آ کر بیٹھ گئی، زخرف اداس لہجے میں بولی، اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کو گھور کر دیکھنے لگی۔ زخرف، میں نے تمہیں ماہی کی کزنز کے بارے میں بتایا تھا نا، وہ ان کے ہی قصے سنا رہی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو پارس کو، وہ بہت مزے کی باتیں کرتی ہے۔ وہ ماہی بھی اپنا بیگ لیے دھپ سے گھاس پہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے زخرف کی خاموشی کو بخوبی محسوس کیا۔ کیا زخرف، تم کسی بات پہ اداس ہو تو مجھے بتاؤ، ماہی نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، چلو آؤ چلتے ہیں گھر، زخرف اداسی سے بولی اور وہاں سے اٹھی۔ زخرف، آج کہیں کچھ اچھا سا باہر کھاتے ہیں؟ چلو۔ وہ اپنی اس پیاری سی کزن کو انکار نہ کر سکی۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ کالج سے باہر نکل گئیں۔ سب ٹھیک جا رہا ہے سدرا؟ امرام شیر نے پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے اس سے استفسار کیا۔ سر، بہت ہی ٹیڑھی کھیر ہے، جان کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے 4 دنوں سے، سدرا نے خوف زدہ آواز میں بولی۔ لگا جتنی مرضی میری شکایتیں لگا، تو ڈرتی ہوگی اس میجر سے، میں کون سا ڈرتی ہوں اس سے؟ چاندنی پیچھے سے آ کر کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے لڑاکا انداز میں بولی۔
اس نے سدرا کے کپڑے پہن رکھے تھے جو چاندنی سے جسامت میں دگنا تھی۔ اس کے ڈھیلے کپڑوں میں چاندنی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ او شٹ، اتنا کیئرلیس ہوں میں۔ اگر اس کی ذمہ داری لی تھی تو پوری بھی کرنی چاہیے تھی، وہ خود ہی سے بڑبڑایا۔ امرام نے اس کی حالت دیکھ کر لبوں کو باہم پیوست کیا۔ چلو میرے ساتھ، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بھی خاص کر تمہارے ساتھ۔ وہ تھیکے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ سدرا، اسے چادر لا کر دو، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں نے کہا نا، میں نے نہیں جانا، وہ بضد ہوئی۔ یہ لو، سدرا نے چادر اس کی طرف بڑھائی۔ 4 دن ہو گئے تھے چاندنی اسی ایک سوٹ میں پھر رہی تھی۔ سدرا، اسے کہو کہ میں نہ سننے کا عادی نہیں۔ جی سر، دیکھو سر کی بات مانو ورنہ اس دن کو یاد کرو۔ سدرا نے جلے میں نمک چھڑکا۔ چاندنی دانت کچکچا کر رہ گئی۔ امرام ٹیبل پہ رکھی اپنی والیٹ، سیل اور کیز اٹھائیں اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ میں کچھ دیر کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ خوشی سے سدرا کی باتیں کھل گئیں، اسے جیسے کسی عذاب سے چھٹکارا ملا ہو۔ لیکن امرام شیر اس کی بات سنے بغیر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ چاندنی کے پاس جانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے باہر آئی۔ امرام شیر نے شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بھی خاموشی سے بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ دھاڑ سے بند کر گئی۔ یہ اس کی خفگی کا انداز تھا۔ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ 4 دن میں مجھے اس کا بالکل بھی خیال نہیں آیا تھا۔ اب اس کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا خود پر۔ اس نے پارکنگ سے گاڑی نکال کر روڈ پر ڈالی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور گاڑی کا مین روڈ کی طرف موڑ دیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بالآخر بول پڑی۔ اب منہ سے کچھ پھوٹو گے بھی یا گونگے کا گڑ کھا رکھ کر آئے ہو میجر؟ وہ پھر سے تنک کر بولی۔ اپنی زبان اور لہجہ درست کر کے بولو گی تو ضرور جواب دوں گا، اس نے سختی سے کہا۔ چاندنی کی زبان کو وہیں بریک لگ گئی۔ وہ سر جھٹک کر خاموش ہوتے شیشے سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بہنے کو تیار تھیں، نہ جانے اب یہ کہاں لے کر جا رہا ہے، یہی سوچ کر۔ لیکن پھر وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر اتار گئی۔ کچھ دیر کے بعد امرام شیر نے گاڑی بہت بڑے شاپنگ مال کے سامنے روکی، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ امرام شیر نے دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ امرام کو بھی اپنے سخت رویے کا احساس ہو گیا تھا۔